جی ہمارے ساتھ آج محترمہ فرحین شیخ صاحبہ کی والدہ موجود ہیں، مس سائمہ۔ تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کتنا پراؤڈ فیل کرتی ہیں آج ان کی بیٹی اپنی ایک سکسیسفل زندگی جی رہی ہیں، اور کس قدر اچھی تربیت انہوں نے ان کی ہے، اور کتنی مشکلات ان کو پیش آئی ہیں اس سارے ماجرے کے اندر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ ایک نظام سٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ آج فرحین شیخ صاحبہ اپنا بزنس رن کر رہی ہیں، اپنی اسٹڈی ساتھ لے کر چل رہی ہیں، اس کے بعد انہوں نے سوشل ورک بھی کیا ہے، تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کو خوشی تو ہوتی ہوگی۔ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں فرحین جو ہے وہ میرا فخر ہے، اور فرحین سے ہٹ کے میرے جو 3 بچے ہیں وہ بھی میرا فخر ہے۔ تو مجھے پوری امید تھی کہ میں فرحین پر جو بھی ورک کر رہی ہوں یا جو اس پہ محنت کر رہی ہوں نا، انشاءاللہ یہ ضرور جو ہے نا وہ رنگ لائے گی۔ لیکن اس رنگ کو جو رنگ دینا پڑ رہا تھا نا وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کا اس سارے معاملات کو لے کے چلنا، پھر آگے وہی بات آ جاتی ہے یوتھ کی کہ جوان بچیوں کو لے کے چلنا بہت مشکل کام تھا۔ اور اس ساری مشکلات جس میں سے ہم گزرے تو یہ خدا جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ تنقید کرتے تھے آج ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کہ مزید اور کیا بات کی جائے۔ تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا جب وہ تنقید کرتے تھے کسی بات پہ نا، تو میں مسکرا دیتی تھی۔ جب میں کمنٹ سیکشن میں جاتی تھی، کمنٹس پڑھتی تھی نا، تب بھی میں ان کو ایموجیز ہنسنے والے بھیج دیتی تھی۔ اور پھر آج وہی بات آئی کہ وہ خوشی، یعنی وہ جو مسکراہٹ تھی نا، وہ میرا فخر بن گئی۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی آپ کا شور مچا دے، اور آپ کا وہ کامیابی کا شور ہی ان تنقید کرنے والوں کا جواب ہے۔ تو مس سائمہ آپ یہ بتائیے گا، فرحین شیخ صاحبہ کی آپ نے بچپن کی جو عادات تھی، کیا اسی وقت سے یہ اتنی سنجیدہ تھی کہ میں نے سوشل ورک کرنا ہے؟ سوشل ورک اور سوشل ایکٹیویٹی یہ کوئی میرے خیال سے اتنی ایج میں کسی بچوں کی سمجھ سے تو باہر ہوتا ہے، تو ابھی وہ اسٹڈی ساتھ لے کر چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا بزنس میں بھی پورا دھیان ہے، تو کیا اس کا بچپن سے ہی رجحان رہا ہے، یا آپ ابھی اس کا مائنڈ سیٹ ہوا ہے؟ جی بچپن سے فرحین بہت شرارتی تھی، بہت زیادہ شرارتی، کہ کیونکہ میں بچپن سے مطلب جب یہ پیدا ہوئے ہیں بچے، اور مطلب میری تقریباً سوشل ورک میں 25 سال سے ہوں، تو مجھے کام کرتا دیکھنا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھانا میرے لیے بڑا مشکل کا معاملہ تھا اس ٹائم۔ لیکن میرے ساتھ بیٹھ کر نا ان کو میں مطلب جو میں کرتی تھی نا، یہ میری نقل کرتی تھی اس ٹائم، کاپی پکڑ لینی، پین پکڑ لینا، میں نے جیسے بولنا اسٹیپ بھی پیچھے سے بولنا، تو وہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو تھے نا آج اس کی ایک تحریر بن گئے ہیں، اور اس کی ایک پہچان بن گئے ہیں۔ کہ اس نے میں نے کہنا نا کہ آج پروگرام میں نعت کون پڑھے گا، تو بولتی تھی میں پڑھوں گی، تو میں بولتا تمہیں بولنا نہیں آتا نا، پڑھنا سیکھو پہلے، اس کو دیکھو سمجھو۔ تو اس نے بچپن سے ہی جو ہے نا وہ پک کیا مجھے بہت زیادہ۔ دوسرے بچوں نے مجھے پک کیا ہے لیکن اتنا نہیں کیا جتنا اس نے مجھے، مطلب اگر آج آپ دیکھیں نا تو مجھے بہت فخر ہوتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ سب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں آپ فرحین شیخ کی مما ہیں، آپ فرحین شیخ کی مما ہیں، تو ایک پہچان ہوتی ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ بولتے تھے یہ سائمہ کے بچے ہیں، یہ مس سائمہ کی بچی ہے یا بیٹی ہے۔ تو آج جب مجھے میری بیٹی کے نام سے پہچانا جا رہا ہوتا ہے تب مجھے اور زیادہ فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری جو محنت تھی نا وہ اللہ پاک نے کنارے لگائی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ایک والدین کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ان کے بچوں کی وجہ سے ان کی پہچان ہو۔ تو مس سائمہ آپ یہ بتائیے گا، کیا کبھی تنقید کی وجہ سے آپ کا جو ورک ہے، آپ کا جو کام ہے، اس میں رکاوٹ کا سامنا آپ کو ہوا، یا کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس اپنی منزل سے پیچھے ہٹ جاؤں کیونکہ لوگ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر؟ جی بالکل، جب لوگوں نے مجھے تنقید کی، میرا ایک پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں تو دوسرے پہ کیا گزرے گی۔ کچھ لوگ بڑے سینسٹیو قسم کے ہوتے ہیں، تو میں اکثر رو پڑتی تھی، اور اکثر میں بند کمروں میں روئی ہوں، میں نے اپنے خدا کے آگے سجدوں میں روئی ہوں کہ اللہ پاک اگر میں بھلائی کی طرف ہوں تو میرے راستے جو ہے وہ سیدھے اور آسان کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو میرا رونا اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ جہاں جہاں تنقید آتی جاتی ہے وہاں میری اصلاح بھی ہوتی جاتی ہے، اور میں اور میرے بچے اور بلکہ اور بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں،
تو الحمدللہ اس ٹائم جو ہے وہ سب خود کفیل ہے، اپنے اپنے روزگار پر ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے سب کے اندر خوشحالی دیکھ کر کہ ہمیں جو ہے نا، بے شک اللہ پاک نے کہا کہ دینے والے بنے اور یہ سب کچھ، لیکن لوگوں کو مانگنے والا نہ بنائے. اور لوگوں کو بڑا مطلب خوش ہوتے ہیں لوگ ہم سے مانگنے آیا، یہ دیکھو یہ ترقی ہماری وجہ سے، کچھ بھی ہماری وجہ سے نہیں ہے، اللہ پاک کی وجہ سے ہے سب کچھ. اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے خدا نہ کام کرے، مدد کرے، اور ہیلپ کو جو ہے نا وہ ہیلپ ہی سمجھ کے کرے، نہ کہ اس کو یہ بات سمجھے، یہ سمجھ لے کہ بھائی اگر آج ہم نے اس کی ہیلپ کی تو یہ ہمارا غلام ہے. نہیں، نیور، آپ کو اس چیز کا اجر نہیں ملے گا. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ دین کے معاملات ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ نماز رکھیں، اپنے ساتھ ان دعاؤں کو ساتھ رکھیں جو لوگ آپ کو دیں، جو لوگ آپ کو مطلب شر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ، جب آپ کے ساتھ دعائیں زیادہ ہوں گی تو شر بہت نیچے چلا جائے گا، بہت پیچھے چلا جائے گا. میں یہ کہوں گی تو مشکلات کا سامنا ساری دنیا کو ہے، ساری دنیا کوئی نہ کوئی مشکل میں ہے. تو اگر یہ چیزیں مشکلات یا دشواریاں نہ ہوتی تو دنیا بھی ایک جنت ہوتی. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم جنت میں نہیں رہتے، اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ دعائیں کرنی پڑتی ہے، ہمیں اللہ پاک سے روز مانگنا پڑتا ہے، روز اللہ پاک کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہر لمحے ہر گھڑی کرتے ہیں. تو خدایا آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس دنیا کو دنیا ہی سمجھا جائے کہ یہ یہاں ہم ساری زندگی کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے. اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں. جب آپ موت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی فکر آخرت جس انسان کو یاد رہتی ہے نا تو فکر دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بہت چھوٹی ہے لیکن اس بات کے اندر بہت گہرائی ہے اگر آپ اس بات کو غور سے سمجھیں. یہ دو ہی پوائنٹس ہیں، فکر دنیا ختم کرنے کے لیے فکر آخرت پہ بہت زیادہ غور کریں. جس کے دل میں فکر آخرت ہے اس کی دنیا سنور گئی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی بات کو کمپلیٹ کیا. سائمہ، آپ دیکھنے والوں کو اور فرحین شیخ صاحبہ کو کوئی ایک نصیحت جو کرنا چاہیں اپنی زندگی میں؟ جی، میری نصیحت فرحین کے لیے بھی یہی ہے اور دنیا والوں کے لیے بھی. مطلب میں نصیحت دینے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن ایک نصیحت میں یہ کروں گی، بجائے لوگوں پہ غور کرنے کے آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کی مینٹیننس کریں، اپنے آپ کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں. آپ اگر خود سے ہر چیز کو اچھا ڈیل آؤٹ کریں گے، فرنٹ والا جو بھی سامنے والا ہوگا وہ سیم آپ جیسی سوچوں کے لیے مجبور ہو جائے گا. جب سوچ اچھی ہوگی تو نظام سارا خود بخود بہتر ہو جائے گا. آپ اس نصیحت کا مطلب ایک جو کامن پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھلائی. جی بس آپ بھلائی کی بات کریں. آپ ہمیشہ بس سب سے پوائنٹ، ایک میجر پوائنٹ کہ آپ سوچ لیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں، جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا خدا آپ کے ساتھ ہے؟ جی کیا اللہ کا ساتھ ہوگا اس بات میں؟ جو بندہ اس چیز کی طرف فکر کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ کچھ بھی نہیں غلط کرے گا. جی بالکل. یہ میری نصیحت ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا سامنے سے جو کہنے جا رہا ہوں یا کسی کو تنگ کرنے جا رہا ہوں، کچھ بھی کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. جب انسان سوچتا ہے یہ کام کروں گا اللہ ساتھ نہیں ہے تو خود ہٹ جائے گا. اور جس کو اللہ کو ساتھ رکھنا ہے تو وہ اللہ کو ساتھ رکھنے کے لیے وہ اچھے اچھے کام کرے گا، بھلائی کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کی مدد کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ عملی نمونہ ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے. جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی فوراً قرآن کا ترجمہ پڑھیں، وہاں سے اپنی اصلاح لیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم نامکمل سے لوگ ہیں. ہمیں اللہ پاک نے بالکل مکمل بنایا ہے اور مکمل سوچے باشعور بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن پر ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ اپنے مسئلے سالو کریں، سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی.